جہاں جس گھر میں کوئی بیٹا یا بیٹی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس گھر میں تو قیامت بیت جاتی ہے. بچوں میں یہ بیماری بہت کم ہے جو اسکول گوئنگ ہیں، لیکن جو کالج گوئنگ ہے پھر اس میں کچھ تعداد بڑھتی ہے، پھر یونیورسٹی میں اور زیادہ تعداد بڑھتی ہے. جو لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، روزگاروں پہ جاتے ہیں، تو ان میں تعداد پھر بڑھتی رہتی ہے. جو بنیادیں ہیں بچے کی اگر مضبوط ہوں تو آگے جا کے وہ جس قدر بھی تعلیم حاصل کرے یا جس قدر بھی زیادہ وہ ترقی کرے اسے نشے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں پہلے سے اجاگر ہو چکی ہوں گی جنہیں ہم ایگزیکٹو سکلز کہتے ہیں. اگر کوئی کسی سربراہی کے منصب پہ ہے یا کوئی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے اور اسے سٹریس مینج نہیں کرنی آتی تو پھر وہ نشے کی طرف رجحان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ امپلسیوٹی یہ بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے کہ آپ پہلے تولیں اور پھر بولیں، پھر کام کو شروع کرنا جسے ہم ٹاسک انیشیشن کہتے ہیں، پھر اٹینشن دے سکنا کلاس میں یا زندگی میں کسی سے بات کرتے ہوئے توجہ سے اس کی بات کو سننا، یہ جسے سسٹینڈ اٹینشن کہتے ہیں، یہ بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے. اور اپنے بیہیویئرز کو بالکل ایسے دیکھ سکنا جیسے کہ ہم دوسروں کے بیہیویئرز کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے، اور ان سب کو ہم ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کہتے ہیں. شراب کا معاملہ جو ہے 10,000 سال سے اس دنیا کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بنتا جا رہا ہے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب بھی کسی کا رومانس ختم ہوتا ہے یعنی بریک اپ ہوتا ہے، نشے یا شراب اس کا ایک فطری نعم البدل بن جاتا ہے. آج جس قدر یونیورسٹیز کے طلبہ میں نشے کا استعمال دیکھنے میں آتا ہے، اور خاص طور پر جو اچھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہاں اور بھی زیادہ بیڑا غرق ہے. میرے پاس روزانہ آن ایوریج کوئی 50 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ نئی فیملیز کی بات کر رہا ہوں، جو کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر رابطہ کرتے ہیں. چونکہ یہ چیز اب عام ہوتی جا رہی ہے تو ہمیں اس میں سے شیم کو نکالنا پڑے گا. جو ابتدائی کنسلٹیشن ہے وہ اب اسکائپ پہ ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نشے کی بیماری میں خود تو مریض کو کبھی تکلیف نہ دیں، کوئی تانے نہ دیں، کوئی مار پٹائی نہ کریں، یہ بہت بری بات ہے. نشے کی بیماری ایک برین ڈس آرڈر ہے، تو جب معدے میں تکلیف ہوتی ہے تو دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر پہ جاؤ. جب بیماری کا گڑھ جو ہے وہ دماغ میں ہو تو دماغ پھر یہ فیصلہ بھی نہیں کر پاتا کہ اس کے علاج کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. علاج کا فیصلہ ارد گرد کے لوگوں سے ابھرے گا جو درد دل رکھتے ہیں. وہ پہلے جائیں گے کسی کاؤنسلر کے پاس اور موضوع ہوگا گفتگو کا کہ اس مریض کا علاج کیسے کیا جائے جو علاج پہ رضامند نہیں ہے. اگر آپ کسی بندے کے بینیفٹ کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر کر رہے ہیں تو یہ بالکل یہ صحیح ہے، اور اس کی قانون جو ہے تعزیرات پاکستان جو ہے وہ اجازت دیتا ہے. ہم نے یہ باقاعدہ یہ ہائی کورٹ سے یہ ڈیسیجن لیا 2000 میں، جس میں جسٹس محمد نسیم صاحب تھے، اور جج صاحب نے یہ بھی لکھا کہ کسی بھی نشے کے مریض کا علاج جو ہے اس کی مرضی کے بغیر کرنا یہ حد سے بیجا کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. کہ ہم عدالت میں کسی کے جانے سے پہلے ہم خود ہی چلے جاتے ہیں. ولنگ ویز پورے پاکستان میں اور خاص کر پنجاب میں واحد ادارہ تھا جسے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے باقاعدہ ایگزونوریٹ کیا ہے آن دا بیسس آف اسٹینڈرڈ وچ وی آر مینٹیننگ. ایک بہت لمبا عرصہ ماں باپ جو ہیں وہ اس امید میں ضائع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ خود ہی چھوڑ دے گا یا اس کی مرضی نہیں ہوگی جب تک تو یہ اس سے ہم کیسے چھڑوا لیں گے. جی، جو آپ نے یونیورسٹیوں کی بات کی تو نیچرلی دنیا بھر میں یہ ایک مسئلہ درپیش ہے، اور اس میں خالی اسٹوڈنٹس کا معاملہ نہیں ہے جب تک کہ انہیں ٹیچرز کی بلیسنگ حاصل نہ ہو. جو عملی مظاہرہ ہے انتظامی صلاحیتوں کا یا موڈ مینجمنٹ کے جو معاملات ہیں یا جو دنیا داری کے جو معاملات ہیں، اسکول کالج اور یونیورسٹی میں یہ کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے. نشے کے مریض کے ساتھ 5-7 سال رہتے ہوئے اس کی بیماری کا سایہ فیملی پر بھی پڑ جاتا ہے. جی، مختصر میں یہ کہوں گا کہ ویسے تو ہم سب میں ہی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب ہمیں کسی ڈسیز کا سامنا ہوتا ہے تو یہ ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے. ہم زندگی میں مدد حاصل کر سکتے ہیں جو کہ کمزوری کی نہیں طاقت کی نشانی ہے.
اور مدد کی راہ اس طرح ہموار ہوتی ہے جب ہم یہ فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک جو میں یہ بھی ٹپ دینا چاہوں گا کہ یہ جو مقدس منصوبہ ہے اپنے کسی فیملی ممبر کو نشے سے نجات دلانے کا، اگر آپ پرجوش طریقے سے اس منصوبے میں حصہ لیں اور اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں تو یہ انجوائمنٹ آپ کو تھکنے نہیں دے گی اور آخر کار آپ کامیابی حاصل کر لیں گے. جہاں جس گھر میں کوئی بیٹا یا بیٹی نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس گھر میں تو قیامت بیت جاتی ہے. اور اوورآل دنیا میں چونکہ یہ مسئلہ پچھلے 50 سال سے بہت بڑھ رہا ہے تو پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے، اور امریکہ میں پاکستان سے زیادہ لوگ نشے کی بیماری میں مبتلا ہیں، اور وہاں پورے امریکہ میں 9.1% لوگ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، اور پاکستان میں صورتحال اس سے کافی کم ہے، کیونکہ پاکستان میں جو سرکاری اعداد و شمار ہے اس کے مطابق 76 لاکھ لوگ نشے کی بیماری میں مبتلا ہیں. لیکن یہ کہنے کا مطلب اس کو انڈر ایمفیسائز نہیں کرنا، بلکہ اس بات کی اہمیت کو میں بہت اجاگر کرنا چاہوں گا. مسئلہ بہت اہم ہے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، جیسے کہ والدین جن کے بچے خطرے میں ہیں، حکومت جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہ صرف آگاہی پیدا کرے مسئلوں پر بلکہ تدارک بھی کرے اور ان امکانات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے جو نشے کی بیماری کی طرف دھکیل دیتے ہیں کسی انسان کو. بچوں میں یہ بیماری بہت کم ہے جو اسکول گوئنگ ہیں، لیکن جو کالج گوئنگ ہے پھر اس میں کچھ تعداد بڑھتی ہے، پھر یونیورسٹی میں اور زیادہ تعداد بڑھتی ہے. جو لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، روزگاروں پہ جاتے ہیں، تو ان میں تعداد پھر بڑھتی رہتی ہے. اور جو شخص بھی زندگی میں جتنا کامیابی کے عروج کو پہنچتا ہے اس کے نشہ کرنے کے امکانات بھی بڑھتے ہیں. اسی وجہ سے سیلیبریٹیز بہت زیادہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. افسران جو کہ بہت اختیارات رکھتے ہیں اور زندگی میں بہت آسائشیں رکھتے ہیں، ان میں بھی نشے کی بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کامیابی کوئی بری چیز ہے یا عمر کے بڑھنے کے بعد کوئی مت ماری جاتی ہے. جو بنیادیں ہیں بچے کی اگر مضبوط ہوں تو آگے جا کے وہ جس قدر بھی تعلیم حاصل کرے یا جس قدر بھی زیادہ وہ ترقی کرے اسے نشے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں پہلے سے اجاگر ہو چکی ہوں گی جنہیں ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو سکلز کہتے ہیں. اگر کوئی کسی سربراہی کے منصب پہ ہے یا کوئی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے اور اسے سٹریس مینج نہیں کرنی آتی تو پھر وہ نشے کی طرف رجحان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ امپلسیوٹی یعنی اچانک جو لوگ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور عمل کر گزرتے ہیں، کوئی بات منہ سے سوچے سمجھے بنا نکال دیتے ہیں جس کا بعد میں بہت فال آؤٹ ہوتا ہے، خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے کہ آپ پہلے تولیں اور پھر بولیں. اچھا، ایگزیکٹو سکلز میں پھر یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر لچک ہو، آپ ہمیشہ مشکلات کو دیکھتے ہوئے اپنی پالیسی میں تھوڑا سا رد و بدل کر دیں، چینج کر سکیں. جیسے یو ٹرن لے لینا. نہیں، یو ٹرن لینا جو ہے وہ تو بڑی بات ہے، وہ تو ہے کہ آپ اپنے گول سے بالکل الٹی ڈائریکشن میں چل جائیں. لیکن جیسے چیونٹی ہوتی ہے تو وہ کبھی یو ٹرن نہیں لیتی. آپ اس کا جتنا بھی رستہ روکیں، چیونٹی اپنے منزل کی طرف ہی چلتی ہے. اگر آپ کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں تو وہ سائڈ سے گزر کے ڈیویٹ کر کے پھر اسی جانب چلتی ہے. یو ٹرن جو ہوتا ہے یہ تو واپسی کا سفر ہے. پھر کام کو شروع کرنا جسے ہم ٹاسک انیشیشن کہتے ہیں، پھر اٹینشن دے سکنا کلاس میں یا زندگی میں کسی سے بات کرتے ہوئے توجہ سے اس کی بات کو سننا، یہ جسے سسٹینڈ اٹینشن کہتے ہیں، یہ بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے. اور اپنے بیہیویئرز کو بالکل ایسے دیکھ سکنا جیسے کہ ہم دوسروں کے بیہیویئرز کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک ایگزیکٹو سکل ہے. اور ان سب کو ہم ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کہتے ہیں. اور ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز ٹین ایج میں نہیں حاصل کی جاتی، یہ ٹین ایج سے پہلے حاصل کی جاتی ہیں. اچھا، جب لوگ ایگزیکٹو سکلز حاصل نہیں کر پاتے، جو کہ ہمارے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا وتیرہ یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹو سکل سکھائی جائے، بلکہ وہ وہاں ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. ایک دفعہ جب ہم
اپنے آپ کو موڈ اور مزاج بدلنے کی ڈرگز یا الکوہل کے حوالے کرتے ہیں یا ایسے لوگوں کا ساتھ اپنا لیتے ہیں جو ان اشغال میں مصروف ہیں، تو ہماری باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں پھر نہیں رہتی۔ ڈاکٹر صداقت علی بڑی اہم اور بڑی ہٹ کے بات کہتے ہیں کہ بر وقت بچوں کو نشے کے خلاف حفاظتی ٹیکے لگوا لیجئے۔ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بیماریاں دونوں بہت ملتی جلتی ہیں، یعنی دونوں بیماریاں پرائمری ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر موروثی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور دونوں بیماریاں جو ہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے کوئی بیماری ہو، یہ از خود جنم لے سکتی ہے۔ جیسے پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے تو پہلے کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی، اور دونوں بیماریاں جو ہیں کرونک ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈائبٹیز ہے تو پھر ہمیشہ ڈائبٹیز ہے، اسی طرح کہتے ہیں جیسے ایک دفعہ الکوہلزم ہے تو پھر ہمیشہ الکوہلزم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علاج نہیں کر سکتے اور آپ اس کے مضر اثرات سے نجات نہیں حاصل کر سکتے، لیکن ٹیکنیکلی یہ کہا جائے گا، اگر فرض کریں کوئی کسی کو شراب چھوڑے ہوئے 25 سال بھی ہو گئے ہوں، 40 سال ہو گئے ہوں، تو پھر بھی وہ الکوہلک ہی ہوگا، کیونکہ الکوہلک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شراب پیتے ہیں، الکوہلک ہونے کا مطلب ہے کہ آپ شراب نہیں پی سکتے۔ اسی طرح ڈائبٹیز ایک دفعہ جو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا سٹیٹس یہی رہتا ہے ڈائبیٹک کا، چاہے آپ کی شوگر سال کے 365 دن کنٹرول ہو، لیکن آپ پہلے جیسے نہیں ہو سکتے جو کہ نان ڈائبیٹک سٹیٹس ہے آپ کا۔ ویلکم بیک۔ نشے کے خلاف کیسے حفاظتی ٹیکے لگ سکتے ہیں؟ اچھا، وہ استعارہ کے طور پر میں یہ بات کرتا ہوں، یہ میں ان سکلز کے بارے میں بات کرتا ہوں جن کے بارے میں نے ابھی کہا کہ ایگزیکٹو سکلز، یعنی جو ہمارا آگے چل کے جو لوگ کرتا دھرتا بنتے ہیں، ایگزیکٹو کو اردو میں ہم کہیں گے کرتا دھرتا یا کرو، مطلب جس نے بھی کچھ کرنا ہے تو اس کو مشکلات تو پیش آئیں گی، اس کو انگزائٹی بھی ہوگی، لوگ رکاوٹیں بھی ڈالیں گے، اسے غصہ بھی آئے گا۔ شام کو لوگوں کو یہ بہانا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اب ریلیکس کریں۔ شراب کا معاملہ جو ہے 10,000 سال سے اس دنیا کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بنتا جا رہا ہے، اور جو چیز جتنی پرانی ہوتی ہے وہ اتنی فیملیئر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں شاعر جو ہے وہ شراب کا کس طرح رومانوی انداز میں ذکر کرتے ہیں، یعنی بریک اپ ہوتا ہے، نشے یا شراب اس کا ایک فطری نعم البدل بن جاتا ہے۔ پیرنٹس کو ایگزیکٹو سکلز سکھانی چاہیے، یا حفاظتی ٹیکوں کی اب بات کریں، پیرنٹس شروع میں تو یہ ویو ہی نہیں کر پائیں گے، بیکاز وہ تو اپنے بچوں کے بارے میں بہتری مستقبل کو ویو کرتے ہیں اور یہ ویژن رکھتے ہیں۔ تو کیا پیرنٹس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ چاہے اچھا وہ سوچیں اپنے بچوں کے بارے میں، پھر بھی ان کو یہ ایجوکیشن ان کو دینی چاہیے؟ آج جس قدر یونیورسٹیز کے طلبہ میں نشے کا استعمال دیکھنے میں آتا ہے، اور خاص طور پر جو اچھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہاں اور بھی زیادہ بیڑا غرق ہے، تو والدین سیفلی ازیوم کر سکتے ہیں کہ ان کی اولاد کو نشے کے حوالے سے حقیقی خطرہ درپیش ہے۔ جب بھی بچہ پروٹیسٹ کرتا ہے اور اس کا ریوارڈ اس کو ملتا ہے تو اس سے خرابی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ ماں باپ کو تھوڑا بہت تحمل کے ساتھ اپنے بچوں کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ محسن نواز، بینگ ڈائریکٹر PR، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اوور لاسٹ 20 ایئرز اور خاص طور پہ یہ دور حاضر میں ابھی آپ نے کیا بدلتے ہوئے ٹرینڈ دیکھے ہیں کہ نشے کے حوالے سے اور ڈیول ڈائگنوسس کے حوالے سے کیسے آپ سے لوگ جو رابطہ کرتے ہیں ان کی فکر مندی اپنے پیاروں کے متعلق کیا ہوتی ہے، اور کس طرح سے نشے کی وبا جو ہے وہ اب کروٹ بدل رہی ہے؟ اجاز بھائی، شعور تو بڑا ہے، خاص طور پہ ان پچھلے اگر میں دیکھوں کہ 15 سال میں خاص طور پہ کافی تیزی سے تبدیلی آئی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا رول ہے۔ اور مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ڈاکٹر صداقت علی صاحب کی شرکت ٹی وی پروگرامز میں ایک سیکوینس کے ساتھ زیادہ تواتر کے ساتھ ہونے لگی، تو پھر کالز کا نمبر بہت بڑھنے لگا اور لوگوں کو شعور ملنے لگا کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ انڈسکسیبل ہیں، جن کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، تو نشے کی بیماری میں بہت ساری رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں اور فیملی کے بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں۔ میرے پاس روزانہ آن ایوریج کوئی 50 سے زیادہ
ایسے لوگ ہیں جو کہ نئی فیملیز کی بات کر رہا ہوں جو کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر رابطہ کرتے ہیں. شارٹ بریک. اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ نشہ کرنا یا شراب پینا مسئلہ ہے. مریض سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے، کیونکہ وہ اس لیے نشہ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کوئی مصیبت میں پھنسے. اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میرا جو خراب موڈ ہے وہ اچھا ہو جائے، اور کافی عرصے تک وہ ایسا ہوتا بھی رہتا ہے جب تک کہ نشے کی بیماری نہیں آتی، جو کہ ایک جسمانی بیماری ہے. یعنی جسمانی طور پر اگر کوئی نشہ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اتنی زیادہ مصیبتیں نہیں آتی. لیکن جب کوئی جسمانی طور پر نشہ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور پھر بھی نشہ کرتا ہے تو پھر بہت بربادی ہوتی ہے. جب کوئی اہل خانہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مریض نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو وہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، کہتے کوئی نہیں، بس ان قریب یہ چھوڑ ہی دے گا، کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مدد کے خیال سے ہی انہیں اس مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے. شراب کے زیر اثر ہونا اور بات ہے، لیکن الکوہلزم میں الڈیہائیڈ کے زیر اثر ہونا بالکل دوسری بات ہے. لیکن لکیر کھینچنے کا کوئی بندوبست کسی عام گھرانے میں نہیں ہوتا کہ یہ شراب پینے کا معاملہ ہے یا یہ بلانوشی یا الکوہلزم کا معاملہ ہے. خوش آمدید ناظرین. کئی لوگ سمجھتے بھی ہیں جب وہ سی ای اوز کو یا بڑے افسران کو یا نامی گرامی لوگوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی کامیابی کی وجہ جو ہے وہ شراب پینا ہے، جبکہ در حقیقت کامیابی ان کی کسی اور وجہ سے ہوتی ہے. دنیا بھر میں جو حکمران ہیں ان کے اندر بھی یہ نشوں کا استعمال یا شراب کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پایا جاتا ہے. پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو بہت لاجواب حکمران بھی ایسے گزرے جنہیں اپنے موڈ اور مزاج کو منظم کرنے کے لیے نشے کا سہارا لینا پڑتا تھا. یہ کس قدر بے بسی کی بات ہے. مریض کا بھی نشے کے ساتھ یا شراب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. چونکہ یہ چیز اب عام ہوتی جا رہی ہے تو ہمیں اس میں سے شیم کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ جب تک شیم کو نہیں نکالیں گے تب تک علاج کی راہ ہموار نہیں ہوگی. جو ابتدائی کنسلٹیشن ہے وہ اب سکائپ پہ ہو سکتی ہے، وہ ٹیلی فون پہ بھی ہو سکتی ہے، اور پھر جب اعتماد بحال ہو جاتا ہے، پھر جب بہت ساری معلومات حاصل ہو جاتی ہیں، جب امید کے چراغ جلنے لگتے ہیں تو شرم کم ہو جاتی ہے. تو پاکستان میں جو لوگ بہت زیادہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کافی مشکل ہوتی ہے اس بارے میں بات کرنا، اپنے پیارے کے لیے بات کرنا، اپنی پہچان کو ذرا ہائیڈ رکھنا. ایک تو شیم کا پہلو ہے جی. دوسرا پہلو جو اس کے علاوہ ہے وہ ڈوئل ڈس آرڈر کا ہے کہ جب نشے کی بیماری جو کہ بذات خود ایک برین ڈس آرڈر ہے اور اس کے ساتھ ایک موڈ ڈس آرڈر یا بائی پولر ڈس آرڈر یا کوئی ڈپریشن کا معاملہ بھی اگر ہو تو یہ پھر کافی مشکل معاملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مریض تعاون نہیں کرتا، وہ اپنے نشے کے حق کو محفوظ رکھنے کے لیے ایگریسو بیہیویئر کرتا ہے، وہ دنیا بھر کی لاجکس لاتا ہے کیونکہ اس کو ہر حالت میں نشہ کرنا ہے، ہر روز نشہ کرنا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے پھر ایسی کوئی لاجک نکال کے لانا ہوگی کہ دوسرا رکاوٹ پیدا کرنا چھوڑ دے. وہ خود اپنے گھر والوں کو مایوس کرتا ہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا نشہ، آپ برائے مہربانی میری زندگی میں دخل مت دیں. چھوٹی سی بریک لیں گے. جہاں تک ایڈکشن اور الکوہلزم کا تعلق ہے، اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دو بیہیویئر ہیں فیملی ممبرز کے جس کے اوپر ایڈکشن یا الکوہلزم پلتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے. ان میں سے ایک انیبلنگ ہے اور ایک پرووکنگ ہے. پرووکنگ یہ ہے برا بھلا کہنا، لعنت ملامت کرنا، طنزیں کرنا، لیکن انیبلنگ کے زمرے میں یہ آتی ہے کہ اس کی ذمہ داریاں خود اٹھا لینا، اس کے بچوں کی ذمہ داریاں خود اٹھا لینا. تو جب ہم دوسرے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم انیبلنگ کہتے ہیں. انیبلنگ ایکچولی پازیٹیو ورڈ ہے، لیکن ایڈکشن کی دنیا میں یہ نیگیٹو ورڈ ہے. ویسے انیبلنگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی قابل بنانا، لیکن اگر ہم کسی کو نشہ کرنے کے قابل بناتے ہیں یا نشہ کرنے میں کسی نہ کسی طرح کی معاونت کر رہے ہیں تو انیبلنگ یہاں ایک نیگیٹو ٹرم کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. کچھ پین کلر جو نارکوٹکس ہیں، کچھ پین کلر جو نارکوٹکس نہیں ہے، جیسے بروفن ہے تو یہ ڈرگ آف ایڈکشن نہیں ہے، اور سوسیگون ہے تو وہ ڈرگ آف ایڈکشن ہے. ویلکم بیک ناظرین.
ایڈکشن جسے بہت ہی اسپیشلائز سا ایک کام سمجھا جاتا ہے، اصل میں بہت سارے اسپیشلٹیز کے ڈاکٹرز کو ایڈکشن سے ریلیٹڈ نیوز اور مریضوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو جسے ہم ایک ایسا مسئلہ سمجھتے ہیں جو کہ آئسولیٹڈ ہے، وہ اتنا آئسولیٹڈ ہے نہیں، اور اس پہ پردہ ڈالنے میں تقریباً سارے معاشرے کی ایک ڈینائل یا خود فریبی کا جو معاملہ ہے وہ صاف نظر آتا ہے۔ کچھ پرائمری انیبلرز ہوتے ہیں، جیسے بیوی یا ماں باپ یا بہن بھائی یا جو ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، فطری طور پر لوگ یہ چھپانا چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی فیملی ممبر ہے جو کہ نشے کا مریض ہے، تو پرائمری انیبلرز تو بہت مصیبت میں ہوتے ہیں اور ان کی تکلیف نشے کے مریض سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ پھر سیکنڈری انیبلرز ہوتے ہیں جو ورک پلیس پہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہمارا دوست ہے اور نشے کی بیماری میں مبتلا ہے، وہ اس کی نوکری کو بچانے کے لیے معاون ثابت ہو جاتے ہیں۔ پھر ٹرشری انیبلرز بھی ہیں جن کو بہت زیادہ حالات کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ٹرینکلائزر لیتا ہے یا نشہ کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو یہ دکھی تو ہوگا، اور اس کے دکھ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ وہ بھی ضرور ڈالتے ہیں۔ ویسے بھی لوگ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے جاب یا نوکری سلامت رہے، لیکن نشے کے مریضوں کے لیے دل و جان سے لوگ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی خمیازہ نہ بھگتنا پڑے، جبکہ انسان لیکچر سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا تجربے سے سیکھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نشے کی بیماری میں خود تو مریض کو کبھی تکلیف نہ دیں، کوئی تانے نہ دیں، کوئی مار پٹائی نہ کریں، یہ بہت بری بات ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کریں جو غیر اخلاقی ہے یا غیر شرعی ہے یا غیر قانونی ہے، لیکن اگر اس کے اپنے نشے کے گورکھ دندے سے کوئی تکلیف ابھر رہی ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو ذرا ڈیٹیچ رکھیں اس چیز سے اور اس تک وہ تکلیف جو ہے پہنچنے دیں، تاکہ وہ کلیئرلی دیکھ سکے کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اور میرے اہل خانہ سے نہیں پہنچ رہی بلکہ نشے سے پہنچ رہی ہے۔ مریض بہت رکاوٹیں ڈالتا ہے اور ان رکاوٹوں کو دور کرنا اہل خانہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مریض کا جو دماغ ہے وہی تو بیمار ہے۔ نشے کی بیماری ایک برین ڈس آرڈر ہے، تو جب معدے میں تکلیف ہوتی ہے تو دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر پہ جاؤ۔ جب بیماری کا گڑھ جو ہے وہ دماغ میں ہو تو دماغ پھر یہ فیصلہ بھی نہیں کر پاتا کہ اس کے علاج کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جہاں کسی کو نشے کی بیماری یا شراب نوشی جیسا برین ڈس آرڈر ہو تو علاج کا فیصلہ ارد گرد کے لوگوں سے ابھرے گا جو درد دل رکھتے ہیں۔ وہ پہلے جائیں گے کسی کاؤنسلر کے پاس اور موضوع ہوگا گفتگو کا کہ اس مریض کا علاج کیسے کیا جائے جو علاج پہ رضامند نہیں ہے۔ یہاں میں چاہوں گا کہ ملک سرفراز صاحب بھی ہمیں بتائیں، جو کہ گزشتہ 20 سال سے ہماری مدد کرتے ہیں، قانونی مشیر ہیں، ہائی کورٹ کے لائر ہیں اور بے انتہا مریضوں کی مدد کر چکے ہیں، ان کے علاج کی راہ ہموار کر چکے ہیں، اہل خانہ کی مدد کر چکے ہیں اس سارے عرصے کے دوران، اور یہ اتنا پروسیجر ایک پرفیکٹ بنا چکے ہیں کہ جس میں کوئی فیملی اگر اپنے مریض کا علاج کرانا چاہتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی قانونی رکاوٹیں ہیں یا انہیں اس کے کوئی ریپرکشنز ہوں گے، تو ملک صاحب جو ہیں کس طریقے سے ایک ردم کے ساتھ اس فیملی کے لیے آسان بنا دیتے ہیں کہ اگر مریض علاج پہ رضامند نہیں بھی ہے تو اس کے علاج کی جو شروعات ہے وہ ہو جائیں۔ جب سے میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایسوسیشن ہے تو تب سے ہی ہمیں یہ مسائل، شروع میں تو بہت مسائل کا سامنا تھا، کیونکہ نشے کا مریض جو ہوتا ہے جی وہ جب نشہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے تاکہ وہ نشہ کرتا رہے تو وہ اس نے کچھ اس کے سد باب بھی سوچ رکھے ہوتے ہیں کہ وہ علاج میں نہ جائے، یا اگر علاج میں چلا جائے تو وہاں سے اسے کیسے نکل جائے، چونکہ یہ ایک پلیئر ہوتی ہے اس ایکٹیویٹی میں جو نشہ بندہ کرتا ہے۔ تو اس نے ایک اپنا حلقہ احباب جو اس کے گوشہ نشین ہوتے ہیں، اس کے ہم نوالا ہم پیالہ ہوتے ہیں، ایک وہ طبقہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور بعض جو ہیں منشیات کا جو ہے استعمال کرنے والے
انہوں نے اپنے وکلاء کو باقاعدہ ہدایات جاری کر رکھی ہوتی ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی سیکنڈ وائف ہوتی ہے، تھرڈ وائف ہوتی ہے، تو وہ بھی کوشش کرتی ہیں. جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی نشے کے مریض کا علاج اس کی مرضی کے بغیر کیا جاتا ہے تو کیا یہ قانون جو ہے ہمارے ملک کا یہ اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارا جو قانون بیسک جو ہے تعزیرات پاکستان ہے، جس کو ہم پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ یہ پروویژن موجود ہے کہ اگر آپ کسی بندے کے بینیفٹ کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر کر رہے ہیں تو یہ بالکل یہ صحیح ہے، اور اس کی قانون جو ہے تعزیرات پاکستان جو ہے وہ اجازت دیتا ہے. ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات. ہماری لا میں ایک ٹرم ہے مینزریہ، کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں اس کے پیچھے میری نیت ٹھیک ہے تو وہ جرم نہیں ہے. ہائی کورٹ کی ورڈکٹ بھی تو ہے. میں سر بالکل اسی طرف آ رہا ہوں کہ بہت سے کیسز، بلکہ سینکڑوں کیسز یہاں پر ایسے ہوئے، چونکہ جب بھی کوئی مریض آتا ہے تو اس کے حلقہ باب اور دوسرے تیسرے لوگ جو اس سے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ پیراسائٹس کی طرح چمٹے ہوتے ہیں، وہ اس کی علاج کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. ہم نے یہ باقاعدہ یہ ہائی کورٹ سے یہ ڈیسیجن لیا 2000 میں، جس میں جسٹس محمد نسیم صاحب تھے. ان کی عدالت میں 2 پیشنٹ تھے، وہ ہمارے ادارے سے ان کے ریسکیو کرنے کے لیے، ان کی رہائی کے لیے حب سے بجا کی پیٹیشن دائر کی. تو وہاں پر ہم نے عدالت کو گوشے گزار کیا، عدالت کو بتایا کہ اس طرح ان کے جو والدین ہیں وہ انہوں نے داخل کروایا ہوا ہے، ایک کی بیوی نے کروایا تھا، ایک کے والد نے کروایا تھا، اور ہم یہ علاج ان کی انسٹرکشنز پر کر رہے ہیں اور ان کی کاسٹ پر کر رہے ہیں، ہم یہ کوئی مفت علاج نہیں کر رہے. ان کیسز میں ہائی کورٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ آیا، بلکہ جسٹس صاحب جو تھے آنریبل جسٹس محمد نسیم صاحب، انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا، مجھے ان کے الفاظ وہ یاد ہیں، کبھی نہیں بھولیں گے، کہ these people should thank their stars that they are being looked after by their parents or guardians in these days of adversity. ٹھیک ہو گیا. اور جج صاحب نے یہ بھی لکھا کہ کسی بھی نشے کے مریض کا علاج جو ہے اس کی مرضی کے بغیر کرنا یہ حد سے بیجا کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر اس موقع پر میں ایک آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قانون 2 طرح کا ہوتا ہے. جی. ایک ہوتا ہے لیجسلیٹڈ لا، جی، جو بکس کی شکل میں ہمیں ملتا ہے، جس کی لیجسلیشن اسمبلیاں کرتی ہیں. دوسرا ہم کہتے ہیں ججز میڈ لا. تو جو جج جو فیصلہ کرتے ہیں، ہائر جوڈیشری کے جو جج ہیں، جس میں ہائی کورٹ آتا ہے، سپریم کورٹ آتا ہے، تو وہ بھی قانون ہوتا ہے. کنسنٹ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے ہوش و حواس میں ہے اور اس کے پاس اس کا کوئی گارڈین، کوئی اور اس کا پیارا نہیں ہے جو لیگلی اس کی کنسنٹ دے سکتا ہے، تو وہ خود بھی اس کی کنسنٹ دے سکتا ہے اور وہ ٹریٹمنٹ میں یا کسی پروسیجر میں یا سرجری میں وہ جا سکتا ہے. دوسری صورتحال ہوتی ہے جو کہ نشہ کے مریضوں کے ساتھ ہوتی ہے، کہ نشہ کے جو مریض ہیں یہ انفیکٹ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے، یہ مینٹلی ڈسیبل ہوتے ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے. قانونی طور پر ان تمام لوگوں کو جن کی پوزیشن ہے کہ وہ ان کی گارڈین میں آتے ہیں یا ان سے مطلب ہے کہ ریلیٹڈ ہیں، کلوزلی ریلیٹڈ ہیں، بلڈ ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ، وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو علاج میں لے جایا جائے. والدین کو جو اپنے بچوں کو یا اولاد جو اپنے ماں باپ کو یا کسی بھی پیارے کو علاج میں لانے چاہتے ہیں تو انہیں بالکل کسی قسم کی ہیسیٹیشن یا خوف وہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ولنگ ویز میں یہ تمام تر سہولیات موجود ہیں. ڈاکٹر صداقت صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ کتنا عرصہ کے لیے چاہیے، تو صداقت صاحب نے کہا کہ جی 1 مہینہ اور اس کا علاج درکار ہے. تو جج صاحب نے فرمایا کہ 1 مہینہ نہیں، ان کو 3 مہینے رکھیں تاکہ یہ اچھی طرح ٹھیک ہو جائے. فیملی کو جو آپ سٹیپ بائی سٹیپ پروگرام بتاتے ہیں کہ کس طرح مریض کے علاج سے پہلے عدالت سے کیا آپ کو ریلیف مل سکتا ہے یا سپورٹ مل سکتی ہے یا تعاون مل سکتا ہے، تو اس بارے میں آپ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا بہت ریلیونٹ کوشچن ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ جو میں نے ایک پروگرام آپ کے ساتھ مل کر وہ ایک چارٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، وہ اس طرح سے ہم کرتے ہیں
کہ ہم عدالت میں کسی کے جانے سے پہلے ہم خود ہی چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس 2 فورمز اویلیبل ہیں, ایک ہے سول کورٹ کا اور ایک ہے سیشن کورٹ کا. وہاں اگر ہم سیشن کورٹ میں جانا چاہیں تو ہم انڈر سیکشن 22A اور 22B جو ہے اس کے تحت CRPC کا جو ہے ضابطہ فوجداری کا ایک پٹیشن دائر کرتے ہیں, اور اس میں سارے جتنے بھی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ ہم عدالت کے نوٹس میں لاتے ہیں اور عدالت کو بتاتے ہیں کہ یہ جو گارڈین ہوتا ہے اس میں ہمارا ادارہ بھی فریق ہوتا ہے گارڈین, اور ہم بتاتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں, اس کا ہم علاج کر رہے ہیں اور فلاں فلاں شخص یا فلاں فلاں اداروں سے ہمیں خطرہ ہے, ہمیں اپریہنشن ہے کہ وہ ہمارے اس علاج کو آن دا انسٹنس آف ادر پرسنز ہو آر ناٹ ریلیونٹ ود دا ٹریٹمنٹ آف دا پیشنٹ کہ وہ خراب کریں گے, تو ہمیں ان کو روکا جائے, ریسٹریننگ آرڈر جاری کیا جائے, تو وہ عدالت ریسٹریننگ آرڈر جاری کر دیتی ہے, اور اس کے بعد کوئی بھی بندہ جو ہے ایرریلیونٹ ہے وہ علاج کو خراب نہیں کر سکتا. اور دوسرا فورم سول کورٹ کا ہے. سول کورٹ میں بھی ہم جا سکتے ہیں اور وہاں بھی ہم یہ اپنے سارے جو سرکمسٹانسز ہیں سارے بتا کر وہاں سے بھی ہم ریسٹریننگ آرڈر. اور یہ ہے کہ خود جو فیملی کو عدالت میں کھڑے ہو کے سر عام کوئی اس میں حصہ لینا نہیں پڑتا, وکلاء کے ذریعے یہ کام. جی بالکل, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, فیملی کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فیملی کو اس کا جو وکیل ہوتا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اور ادارے کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے اور ان کے بہاف پر وہ پلیڈ کرتا ہے ان کا کیس. اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم جتنے کیسز میں بھی گئے ہیں ہم نے یہ پریکاشنری میجرز کے طور پر یا پریونٹیو میجر کے طور پر ہم اس میں گئے ہیں. اس آپشن میں ہمیشہ ہمیں 100% کامیابی ملی ہے. اور پچھلے دنوں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کے حکم پر ایک مہم چلی تھی پورے پاکستان میں اور خاص کر پنجاب میں کہ تمام جتنے یہ ادارے ہیں ان کو سیل کیا جائے جو قانون کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں یا جن کا سب سٹینڈرڈ جو کام کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ بھی ڈاکٹر صاحب اعزاز حاصل ہے کہ ہمارا ولنگ ویس پورے پاکستان میں اور خاص کر پنجاب میں واحد ادارہ تھا جسے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے باقاعدہ ایگزونوریٹ کیا ہے آن دا بیسس آف اسٹینڈرڈ وچ وی آر مینٹیننگ, اور اس کے بعد ماڈل کے طور چیزیں ایک ماڈل کے طور پر انہیں, اور باقی جتنے ادارے تھے وہ سارے انہوں نے سیل کیے, بند کیے, لیکن ہمیں انہوں نے کلین چٹ دی اور ریٹرن ہمیں انہوں نے ایک لیٹر دیا کہ آپ بالکل ان معیارات پر پورا اترتے ہیں جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے قائم کیے ہیں اور آپ اپنا ادارہ چلا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں ہمارے ایڈکشن سائیکالوجسٹ ہیں, کنگز کالج لندن سے فارغ التحصیل ہو کر ماسٹرز کر کے تشریف لائے ہیں عبد الرحمن صداقت صاحب. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, یو آر اے ینگ مین, آپ کے پاس اکثر ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن کی آپ ینگسٹرز کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, وہ ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں, وہ اپنی تعلیم چھوڑ چکے ہوتے ہیں یا ان کے کوئی ریلیشن شپ پرابلمز ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ آپ ہمیں ذرا اوور ویو دیں. اصل میں یونیورسٹیز جو پاکستان میں بھی یا باہر جو بہت بڑی اور مشہور یونیورسٹیز ہیں ان میں کافی جو ٹرینڈ ایک شروع ہوتا ہے اگر ایڈکشن کا تو وہ شروع ہوتا ہے سگریٹ اسموکنگ کی طرف سے, اور اس کے اوپر اب بہت ساری یونیورسٹیز نے دنیا میں اسموک فری کیمپسز کو پروموٹ کرنا شروع کیا ہے تاکہ ایک چیز شروع ہی جو یہاں سے ہوتی ہے جو گیٹ وے ڈرگ ہے اور پھر آگے جو میروانہ اور پھر اس سے اوپر کی ڈرگس کی طرف جاتی ہے تو وہ راستہ یہاں سے رکے. ایک بہت لمبا عرصہ ماں باپ جو ہیں وہ اس امید میں ضائع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ خود ہی چھوڑ دے گا یا اس کی مرضی نہیں ہوگی جب تک تو یہ اس سے ہم کیسے چھڑوا لیں گے. جی تو جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ملک صاحب بات کر رہے تھے کہ نشے کے مریض کی مرضی کوئی ہو نہیں سکتی, وہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ اپنی نارمل سینسز میں رہتا نہیں ہے اور اس کا برین ہائی جیکٹ ہوتا ہے. جی تو اس کے قریبی جو لواحقین ہیں ان کو چاہیے کہ پراپر مدد حاصل کریں. جب تک پیشنٹ راضی نہیں ہو رہا تو کم سے کم خود کاؤنسلنگ میں آئیں اور خود طور طریقے سیکھیں جس سے کہ وہ کس طرح راضی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ علاج کی طرف جائیں. ایک پراپر چینل کے تھرو ٹریننگ اپنی شروع کر لینی چاہیے. جب تک بچے راضی نہیں ہوتے پہلے خود آپ سیکھ سکتے ہیں. گھر والے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے نالج کی, جس کا مسئلہ ہے اس کا علاج کریں یا اس کو ٹھیک کر دیں. تو یہ بالکل غلط ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ فیملی ممبرس کو اس بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لینی چاہیے.
زیادہ سے زیادہ سیکھ کے، تاکہ وہ بر وقت پہلے تو گائیڈ کر سکیں. اگر وہ وقت گزر گیا ہے اور کوئی آلریڈی اس بیماری میں پڑ چکا ہے تو پھر اس کا علاج کس طرح سے کرنا ہے اس کے بارے میں سیکھیں. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر کوئی سب سے پہلے اپنی کاؤنسلنگ شروع کریں. عبدالرحمٰن صداقت صاحب معروف بھی ہیں اور کافی پاپولر ہیں فیملیز میں کہ یہ بگڑے ہوئے رویوں کے ساتھ جو نوجوان آتے ہیں یہ ان کو سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں. جو آپ نے یونیورسٹیوں کی بات کی تو نیچرلی دنیا بھر میں یہ ایک مسئلہ درپیش ہے، اور اس میں خالی اسٹوڈنٹس کا معاملہ نہیں ہے جب تک کہ انہیں ٹیچرز کی بلیسنگ حاصل نہ ہو. اور چونکہ ایسی نامی گرامی یونیورسٹیوں کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی بہت قابل اور نامی گرامی ہوتے ہیں، اس لیے وہ جو بھی کام کریں چاہے وہ غلط بھی ہو اسے درست سمجھا جاتا ہے. تو جب پارٹیز میں ٹیچرز بھی ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں اور ٹیچر بھی ڈرنک کر رہے ہیں، یا ٹیچر اپنے فیس بک کے پیج پہ چرس کو کوئی اچھی چیز قرار دے رہے ہیں، تو ینگسٹر کے لیے یہ پھر بہانہ بہت اچھا بن جاتا ہے، جو پہلے ہی ذہنی طور پر پیئر پریشر کو فیس کر رہا ہے کہ اس کے کچھ دوست احباب اسے چرس پینے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس کا ایک ٹیچر بھی یہی کہہ رہا ہے. تو ایک محدود تجربے کے حامل نوجوان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اور جب تک اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں یا وہ ذہنی طور پر پرسکون ہوتا ہے تو وہ ریزسٹ کرتا ہے. لیکن جس دن کبھی اس کو زندگی میں کسی چیلنج کا سامنا ہوتا ہے، کسی مایوسی کا سامنا ہوتا ہے یا بے چینی درپیش ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک تجربہ چرس کا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ ایک خراب زندگی کی ابتدا بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے. یونیورسٹی کے اندر بھی نیچرلی سگریٹ پینا ایک جرم ہے، لیکن انتظامیہ یہ ذمہ داری قبول نہیں کرتی، اور بظاہر انہوں نے کچھ اسموک فری زونز بنائے ہوتے ہیں جہاں طلبہ جا کے بیٹھ کے تو دھوئیں کے گولے اڑاتے ہیں. اور پھر جب کوئی نشہ کرتا ہے تو وہ کوئی بہت زیادہ قواعد و ضوابط کا پابند نہیں ہوتا، پھر وہ کسی بھی جگہ نشے کا شغل کرنا چاہے گا، کیونکہ ایڈکشن کی جو بنیادی خصلتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جگہ یا موقع یا مقدار کا تعین نہیں کر سکتے. یہ تعین آپ کی بیماری کرتی ہے، اور بیماری اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، پرپیچویٹ کرنے کے لیے بہت ہیلے اور بہانے بھی فراہم کرتی ہے. یونیورسٹیوں کی انتظامیہ انڈر اوبلیگیشن ہے کہ وہ اپنے پریمسز کو ڈرگ فری بنائیں، اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ رینڈم کمپیوٹر ٹیسٹنگ کے ذریعے سیمپلز لے سکتے ہیں، یورین سیمپل لے سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، اور اس کی بنیاد پر ان کا آئندہ یونیورسٹی میں کریئر جو ہے وہ داؤ پہ لگ سکتا ہے اگر ان کے یورین سیمپل کلیئر نہیں آتے. اسی طرح انتظامیہ میں اور تدریس کے عملے میں بھی ایسی یورین سیمپلنگ ہونی چاہیے. اور اگر کوئی یونیورسٹی اس قسم کے اقدامات کرے تو ابتدائی طور پر انہیں کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن یہی وہ یونیورسٹی ہوگی کہ جو والدین کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہوگی. خاص پلان کے تحت سٹیپ بائی سٹیپ ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے کہ یونیورسٹی ڈرگ سے بہت آسانی سے پاک ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کم از کم 2% طلباء کو اس پروگرام میں آخر کار آپ کو یونیورسٹی سے خارج کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں 98% طلباء کے مستقبل کا سوال ہو وہاں 2% کوئی بہت بڑا لاس نہیں ہے. سو رولز ہوتے ہیں، اور آپ رولز کے مطابق اگر یونیورسٹی کو منشیات سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو ایسا جو پروگرام ہے وہ ہم کچھ یونیورسٹیوں کے ساتھ آلریڈی کر رہے ہیں، اور اگر کوئی اور یونیورسٹی بھی کرنا چاہے تو ہماری خدمات اس بارے میں حاضر ہیں. کوئی سگریٹ سادہ نہیں ہوتا، یہ ہم انسان بہت سادہ ہیں کہ سگریٹ ایک بہت اسٹرانگ نشہ ہے. دنیا بھر میں اگر تمام نشوں پر نظر ڈالی جائے تو سب سے زیادہ جو اموات واقع ہوتی ہیں ان کے پس پردہ یہ تمباکو نوشی ہے. سو چونکہ یہ بہت پرانا نشہ ہے، چونکہ یہ ہمارے گرد و پیش میں ہمارے بزرگ بھی حقہ سگریٹ یہ پیتے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ فیملیئر سا لگنے لگتا ہے، یہ ٹھیک سا لگنے لگتا ہے. بہت سی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن جب معزز لوگ وہی چیزیں کرتے ہیں تو وہ بظاہر ٹھیک لگنے لگتی ہیں. حقیقت اس کے برعکس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی
کوئی مریض ہوگا جو ایک دم ہارڈ کور ڈرگز پہ جائے جیسے ہیروئن یا کوکین یا کرسٹل میتھس پہ. شروع میں لوگ سگریٹ سے آغاز کرتے ہیں. جو لوگ اپنے من میں مشکلات محسوس کرتے ہیں, اپنے جذبات میں الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں, تو اس کو سیدھے رستے سے اپنی الجھنوں کو ٹھیک کرنے کی, جو بہت آسان ہے. اگر کوئی نیند پوری کرے اور واک کرے یعنی ایکسرسائز کرے اور سستا کھانا کھائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 اقدامات کرنے سے ہی موڈ اور مزاج کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ نبھاتے ہوئے بات چیت کو سہارا بنائیں اور باڈی لینگویج کو یوز نہ کریں اور ہاتھا پائی نہ کریں, تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں موڈ ڈس آرڈر کا سامنا ہو. یہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. موڈ کا تعلق ایکچولی ہماری جسمانی صحت سے ہے, بائیولوجی سے ہے. اس کا تعلق سائیکالوجی سے نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نفسیاتی مسئلے ہیں. ایکچولی موڈ ڈس آرڈر کا آغاز ہماری جسمانی صحت کے اچھا یا برا ہونے سے تعلق رکھتا ہے. سب سے اہم بات, اگر ان میں سے کوئی ایک بات اہم ہے, تو وہ یہ ہے کہ ٹھیک وقت پہ سونا اور کم از کم 8 گھنٹے سالڈ نیند حاصل کرنا. یہ ہمارے لیے ایک اچھا آغاز ہوگا اپنی ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے. اور پھر پیدل چلنے کے مواقع سارا دن ڈھونڈتے رہنا. سگریٹ کے بارے میں خاص طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر فیملی میں کسی نے سگریٹ کا آغاز کر دیا ہے تو آپ اسے منشیات کا آغاز ہی سمجھیں, یعنی خط کو تار سمجھیں تو اچھا ہے. آج کی گفتگو سے سر میں یہ سمجھاؤں کہ جتنی بھی یہ منشیات پرستی, میں اسے کہوں گا کہ یہ منشیات پرستی جو ہے, اس کے پیچھے جو ہے سب سے بڑا فیکٹر وہ یہ ہے کہ سٹریس. تو اچھا, یہ جو آپ نے ٹرم بولی ہے یہ استعارہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ منشیات پرستی. جناب ٹھیک, اگر آپ ڈیپ ڈاؤن بات چیت کرتے ہوئے محسوس کرنا چاہیں کسی بھی ایڈکٹ کے ساتھ یا الکوہلک کے ساتھ, تو آپ جلد یہ بات جان لیں گے کہ وہ نشے کے حوالے سے بہت گہرا رشتہ رکھتا ہے. یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے سینسٹیو, جیسے انسان کا اپنے مذہب کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. یہ جو اسکول کالج کی ایجوکیشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انقلاب کی ضرورت ہے, اور وہ انقلاب کچھ اس نوعیت کا ہے جس کی ضرورت ہے کہ جو معلومات ہیں وہ تو اب انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں, گوگل پہ اویلیبل ہیں, یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں, لیکن جو عملی مظاہرہ ہے انتظامی صلاحیتوں کا یا موڈ مینجمنٹ کے جو معاملات ہیں یا جو دنیا داری کے جو معاملات ہیں, اسکول کالج اور یونیورسٹی میں یہ کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے. میں ایک جو ہے بریک چاہوں گا یہاں پہ, اور اس کے بعد پلٹ کے آتے ہیں. اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ نشہ کرنا یا شراب پینا مسئلہ ہے. مریض سمجھتا ہے کہ نہیں, یہ تو میرے مسئلے کا حل ہے, کیونکہ وہ اس لیے نشہ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کوئی مصیبت میں پھنسے. اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میرا جو خراب موڈ ہے وہ اچھا ہو جائے, اور کافی عرصے تک وہ ایسا ہوتا بھی رہتا ہے جب تک کہ نشے کی بیماری نہیں آتی, جو کہ ایک جسمانی بیماری ہے. یعنی جسمانی طور پر اگر کوئی نشہ کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اتنی زیادہ مصیبتیں نہیں آتی, لیکن جب کوئی جسمانی طور پر نشہ کرنے کے قابل نہیں رہتا اور پھر بھی نشہ کرتا ہے تو پھر بہت بربادی ہوتی ہے. جب کوئی اہل خانہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مریض نشے کی بیماری میں مبتلا ہے, ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا, تو وہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, کہتے کوئی نہیں, بس ان قریب یہ چھوڑ ہی دے گا, کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ مدد کے خیال سے ہی انہیں اس مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے. شراب کے زیر اثر ہونا اور بات ہے, لیکن الکوہلزم میں ایلڈیہائیڈ کے زیر اثر ہونا بالکل دوسری بات ہے. ویلکم بیک ناظرین. سم ٹائم فیملیز کرائسس کی وجہ سے جب ہٹ راک باٹم ہو جاتا ہے اور فیملی کنٹین کر لیتی ہے, کرائسس میں انٹروین کر لیتی ہے, اور پیشنٹ ہمارے پاس ٹریٹمنٹ میں آ جاتا ہے. بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹریٹمنٹ میں اسموتھ جا رہا ہے اور پیشنٹ بہتر ہو رہے ہیں, بیکاز فزیکلی وہ امپروو ہو رہے ہوتے ہیں, ڈیٹاکسیفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ بھی ہے کہ جب امیوننٹ ڈینجر فیملی کی نظر میں سے نکل جاتا ہے نا, جو فزیکل اس کی اپیرنس اور ہیلتھ ہوتی ہے, کہ وہ دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک کچھ تھوڑا سا لگنے لگے,
اس کے بعد وہ اس کی سائیکولوجیکل لرننگ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ بس اب یہ ٹھیک تو ہو گیا تو گھر جانا. کیونکہ پہلے تو وہ انکاری ہوتا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ میں کروں گا نہیں, تو ایک وعدہ وہ, اور اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا سبق بڑی اچھی طرح سیکھ لیا ہے, تو اس دفعہ جو آپ نے کرا دیا اس کے بعد اب دوبارہ فیملی بھی بیمار ہو چکی ہوتی ہے. اس کو ہم شیڈو النس کہتے ہیں, کہ جو پرائمری کرونک بیماریاں ہوتی ہیں یا جو بڑی بیماریاں جن کو کہتے ہیں, جیسے ڈائبٹیز ہے یا